اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایمان کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے میں ایک اہم ترین بات شفاعت پر ایمان لانا ہے۔ شفاعت پر ایمان لانا ہے۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کی تعریف کیا ہے؟ شفاعت یہ لفظ شفیع سے ماخوذ ہے۔ شفع قرآن مجید میں والشفع والوتر، شفع اس کی ضد وتر ہے۔ شفعوں کے معنی ہیں طاق کو جفت بنانا، ایک کو دو، تین کو چار، پانچ کو چھ بنانا، جو طاق عدد ہے اس کو جفت بنانا۔ شرعی اصطلاح میں شفاعت کہتے ہیں جلب منفعت اور دفع مضرت کے لیے کسی دوسرے کو واسطہ بنانا۔ جلب منفعت فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دفع مضرت نقصان سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کو واسطہ بنانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں یا سفارش کہتے ہیں۔ شفاعت یا سفارش، اس کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ شفاعت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر نصارہ، مشرکین، قبر پرست، جو اس بات شفاعت میں غلو کا شکار ہے۔ شفاعت کے اس بات میں غلو کا شکار ہے۔ مشرکین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت دے رکھی ہے، ان کا اللہ کے ہاں بڑا زور چلتا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اڑ جائے تو اللہ سے وہ بات منوا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ غیر اللہ سے سفارش کے طالب ہوتے ہیں۔ تو پہلا طبقہ وہ ہے جو شفاعت یا سفارش کے اثبات میں غلو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ شفاعت کے بارے میں لوگوں کی دوسری قسم وہ ہے جو شفاعت کے انکار میں غلو کرتا ہے۔ پہلا اثبات شفاعت میں غلو کرتا ہے، دوسرا شفاعت کی نفی اور انکار میں غلو کرتا ہے۔ یہ خوارج کا ایک طبقہ ہے۔ اسی طرح معتزلہ، یہ بھی گمراہ گروہ ہے۔ اہل کبائر کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو یا انبیاء اکرام کی سفارش ہو، اس کا انکار کرتے ہیں۔ شفاعت کے بارے میں انسانوں کا ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا۔ کتاب اور سنت میں شفاعت کی جتنی بھی قسمیں آئی ہیں، ان تمام قسموں کو ثابت کرتے ہیں ان شروط کے ساتھ، جن شروط کے ساتھ ان شفاعت کی قسموں کا کتاب اور سنت میں بیان آیا ہے۔ کتاب اور سنت میں ثابت شدہ تمام شفاعتوں کا اثبات کرتے ہیں، تمام شفاعتوں کو ثابت کرتے ہیں ان شروط کے ساتھ جن کا تذکرہ کتاب اور سنت میں بیان ہوا ہے۔ واضح ہے؟ چلے
یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے۔ شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب اللہ کے فیصلے کو بدلنا نہیں ہے۔ شفاعت اللہ کی رحمت کا ایک خاص انداز ہے۔ جن کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، جن کے لیے سفارش کی اجازت دی جائے گی، ان کے حق میں ایک اللہ کا اعزاز ہے۔ جن کو سفارش کی اجازت دی جائے گی، شفاعت کی اجازت دی جائے گی، ان کے حق میں کیا ہے؟ ایک اللہ کا اعزاز ہے۔ جن کے حق میں سفارش کی اجازت دی جائے گی، ان کے لیے اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو معاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، انہیں از خود جنت میں داخل کرنے کے بجائے اپنے مقرب بندوں کو یہ اعزاز دے گا کہ سفارش کریں، پھر ان کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شفاعت اللہ کے فیصلے کو بدلنا نہیں ہے۔ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں کسی آدمی کے بارے میں یہ بات ہو کہ وہ جہنمی ہو اور شفاعت کر کے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا گیا ہو، نہیں ہے۔ شفاعت یا سفارش یہ اللہ کا ایک اعزاز ہے۔ اللہ اپنے جن بندوں کو معاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، از خود جنت میں انہیں داخل کرنے کے بجائے اپنے نیک بندوں کو، مقرب بندوں کو سفارش کا اعزاز عطا کرے گا۔ چنانچہ وہ سفارش کریں گے تو پھر ان کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ واضح ہے بات؟ واضح ہے؟ یہ بہت اہم ترین بات ہے جو شفاعت سے متعلق ہمیں جاننا ضروری ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے شفاعت کی امید پر عمل کو ترک کر دے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے شفاعت کی امید پر عمل ترک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اس لیے نہیں آئے تھے شفاعت کی بنیاد پر نجات کی امید دلائیں، بلکہ تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی دعوت دی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر نجات کی امید دلانے کے لیے انبیاء بھیجے گئے تھے۔ شفاعت کی بنیاد پر نجات کی امید دلانے کے لیے انبیاء نہیں آئے تھے۔ تو شفاعت کی بنیاد پر عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ شفاعت اس کی بنیادی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، الشفاعہ مثبتہ، شفاعہ مثبتہ، یعنی صحیح اور ثابت شدہ شفاعت۔ مثبتہ کا مطلب ثابت شدہ شفاعت۔ اس سے مراد وہ شفاعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں ذکر کیا ہے، اور یہ شفاعت صرف اللہ کی ذات سے طلب کی جاتی ہے۔ اس پہلی قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت مثبتہ، ثابت شدہ شفاعت، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے، جو شفاعت اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔ شفاعت مثبتہ جو ہے اس کی تین شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ تین شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ شافع سے راضی ہو۔ جو سفارش کرنے والا ہے، جو شفاعت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شافع سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ شافع سے کب راضی ہوگا؟ جب وہ موحد ہو۔ سفارش کرنے والے سے تبھی راضی ہوگا جب وہ موحد ہو۔ شافع سے راضی ہونا ضروری ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، ہاں شفاعت کے مستحق وہ ہیں من شہد بالحق، جو حق بات کا اقرار کرے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں علم بھی ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم یموت،
اگر کوئی مسلمان مر جائے فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْءًا، اس کی جنازے کی نماز میں 40 ایسے لوگ شرکت کریں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ 40 لوگوں کی سفارش اور شفاعت میت کے حق میں قبول کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں میت کے لیے تو اللہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سفارش کر رہے ہیں نا کہ اللہ معاف کر دے۔ ہم میت کے حق میں شفاعت کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے۔ تو فرمایا اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو شافع کا کیا ہونا ضروری ہے؟ موحد ہونا ضروری ہے۔ مشرک شافع نہیں بن سکتا، مشرک کو شفاعت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، شفاعہ مثبتہ۔ اس کی 3 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن اللہ تعالی شافع سے راضی ہو۔ اللہ شافع سے تبھی راضی ہوگا جبکہ وہ موحد ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالی مشفوع لہو سے راضی ہو، یعنی جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ راضی ہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ راضی ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ سفارش کرنے والا بھی انہی کے حق میں سفارش کرے گا جن سے اللہ خوش ہو۔ اللہ مشفوع لہو سے تبھی راضی ہوگا جبکہ وہ موحد ہو۔ اللہ تعالیٰ جن کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے ان سے تبھی راضی ہوگا جبکہ وہ موحد ہو، توحید پرست ہو، موحد ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے ایک دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تمام نبیوں نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے، لیکن میں نے ابھی نہیں مانگی ہے، میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہے۔ قیامت کے دن میں کیا کروں گا؟ اسی دعا سے اپنی امت کے حق میں سفارش کروں گا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، انشاءاللہ قیامت کے دن میری سفارش ہر اس انسان کو لاحق ہوگی مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْءًا، میری امت کا وہ فرد اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، انشاءاللہ ہر اس امتی کو میری سفارش اور شفاعت حاصل ہوگی۔ ابو ہریرہ کی وہ حدیث آپ نہیں جانتے ہیں؟ ابو ہریرہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتک، وہ کون خوش نصیب ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق بنے گا؟ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، اسے میری شفاعت حاصل ہوگی۔ مشرک کے حق میں شفاعت سے اللہ راضی نہیں ہے، چاہے شفاعت کرنے والا اولو العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ مشرک کے حق میں شفاعت سے اللہ راضی نہیں ہے، چاہے سفارش یا شفاعت کرنے والا اولو العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے ابو جان کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کہے گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سفارش کر رہا ہے کس کے حق میں؟ باپ کے حق میں۔ باپ کون؟ آزر۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میں نے مشرکوں پر جنت حرام کر دی ہے۔
پھر حکم ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلاظت میں لت پت ایک بجو ہے جسے ٹانگ پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کون ہے وہ بجو؟ وہی باپ آزر ہے۔ چلیں اور ایک حدیث، قرآن مجید کا نوح علیہ السلام کو واقعہ بھی ذہن میں لائیں۔ طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ باپ تھے، فطری طور پر بیٹے سے محبت تھی، اس محبت سے مغلوب ہو کر نوح علیہ السلام نے کہا، نادا نوح ربہ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، ربی نبنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرے اہل خانہ میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ فوراً اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل خانہ میں سے نہیں ہے، تم تو موحد ہو تو مشرک ہے، ایک مشرک موحد کے اہل خانہ میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں تھا۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، ایسا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ صرف مشرک بیٹے کے حق میں سفارش کی تھی تو اللہ کی طرف سے دھمکی۔ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ منافقین کا سردار، اس کا انتقال ہوا، مرا یہ۔ عبداللہ بن ابی کا ایک لڑکا جن کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی، یہ مخلص مسلمان تھے، صحابی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے، عبداللہ بن ابی کی وفات کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول آپ اپنی خمیس دے دیں، آپ اپنی خمیس دے دیں تاکہ میں اسے اپنے باپ کا کفن بناؤں۔ عبداللہ بن ابی جس نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں پہنچائی، لیکن رحمت للعالمین کا برتاؤ دیکھیے دشمن کے ساتھ، آپ نے اپنی خمیس اتار کے دے دی۔ بیٹے نے درخواست کی نماز بھی پڑھا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا اللہ کے رسول آپ عبداللہ بن ابی کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے روکا نہیں گیا ہے، مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ پھر اپنی یہ آیت کریمہ پڑھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے حق میں چاہے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی آپ ان کے حق میں استغفار کریں گے تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ نبی نے فرمایا میں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ وحی اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھو، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ دعا کے لیے ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ تو منافق کے لیے سفارش کرنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ فائدہ ہوا عبداللہ بن ابی کو۔ دعا کا مطلب سفارش کرنا اللہ سے مغفرت کی۔ تو شفاعت کی پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شافع سے راضی ہو۔ شافع سے اسی وقت راضی ہوگا جب وہ موحد ہو، مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ راضی ہو، مشفوع لہو سے اللہ تبھی راضی ہوگا جب وہ موحد ہو، مشرک نہ ہو۔ مسئلہ واضح ہے۔ تیسری شرط، اللہ شافع کو شفاعت کی اجازت دے۔ ایک تو راضی ہونا ہے، صرف رضامندی کافی نہیں ہے بلکہ اجازت بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شافع کو شفاعت کی پرمیشن دی ہو، اجازت دی ہو۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔
شفاعت کی اجازت دینے یا نہ دینے کا اختیار بھی کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شفاعت کی اجازت نہ دے، کس کی کیا مجال کی کچھ کہہ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت اپنی رحمت کی بنیاد پر دے گا، کسی انسان کی عظمت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ شفاعت کی اجازت اللہ اپنی رحمت کی بنیاد پر دے گا، کسی انسان کی عظمت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے شفاعت قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ سے اپنی شفاعت نہیں منوا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للہ الشفاعت جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام سفارش کا مختار کل اللہ ہی ہے۔ فرمایا ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کو وہ اجازت دے۔ جن کو اجازت دے گا انہی کو شفاعت کا فائدہ دے گی۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو رحمان کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ شفاعت تو دور کی بات ہے، زبان حرکت نہیں دے سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جبریل امین فرشتہ سب باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر وہی جسے اللہ اجازت دے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اور شفاعت کرنے والے کو بھی انہی کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی جن کے حق میں شفاعت کی اللہ اجازت دے گا۔ وہ آیت کریمہ ہے، خیر بعد میں پوچھ لو، بول دیتا ہوں حوالہ 135 آیت کا، لیکن صورت نہیں لکھا ہم نے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روز قیامت شفاعت وہ کرے گا، سفارش وہ کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا، نہ کہ وہ جسے ہم منتخب کریں گے۔ سفارشی مقرر یا منتخب کرنے کا ہمیں کوئی رائٹ اور اختیار نہیں ہے۔ دنیا میں چاہے آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ عبد القادر جیلانی سفارش کریں گے۔ ہم کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے طرف سے سفارشی مقرر کریں؟ سفارشی مقرر کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ سفارش وہ کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا، نہ کہ وہ جسے ہم منتخب کریں گے۔ سفارشی منتخب کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہم دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ عبد القادر کریں گے، غریب نواز کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ کس نے آپ کو بتا دیا؟ کس کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ عبد القادر جیلانی سفارش کریں گے؟ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ غریب نواز کریں گے؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ حقیقی اللہ کا ولی کون ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے ایک شخص لوگوں کی نظر میں ولی ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں ولی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ کون تھے یہ تینوں؟ کون تھے؟ لوگوں کی نظر میں ولی تھے، لوگوں کی نظر میں ولی تھے۔ اس میں سے ایک عالم بھی ہوگا، مالدار بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا۔ شہید جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اس کی سفارش اس کے خاندان کے 70 لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی، لیکن اگر اس کی نیت درست نہ ہوئی تو شفاعت تو دور کی بات ہے، الٹا یہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم نہیں جانتے کون حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی ہے۔ اللہ قیامت کے دن کسے اجازت دے گا، کسے نہیں دے گا، ہم نہیں جانتے۔ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کریں گے سفارش؟ کیا وحی آتی ہے آپ پر؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کی کوئی لسٹ آپ کے ہاتھ دے کے گئے ہیں کیا؟ فلاں سفارش کریں گے، فلاں سفارش کریں گے۔ ایک تو وہی کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا۔ اللہ کسے اجازت دے گا نہیں دے گا وہ اللہ جانتا ہے، ہم اپنے طرف سے ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ ہم جنتی ہونا ڈکلیئر نہیں کر سکتے، کہاں سفارش ڈکلیئر کریں ہم لوگ؟ واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔
تو شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ شفاعہ مثبتہ، شفاعہ مثبتہ. جو شفاعہ مثبتہ ہے اس کی 3 کنڈیشن ہے، اس کی 3 کنڈیشن ہے. شفاعہ مثبتہ پھر اس کی مزید 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ جو ثابت شدہ شفاعت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. عام شفاعت اور ایک ہے خاص شفاعت. ایک ہے عام شفاعت اور ایک ہے خاص شفاعت. عام شفاعت سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے جن کو چاہے گا، جن کے لیے چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا. یہ شفاعت عام ہوگی، اس میں تمام انبیاء ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں. شہید بھی سفارش کرے گا، ہے نا؟ اس سے پہلے کئی دفعہ ہم لوگ حدیث پڑھ چکے ہیں. نیک لوگ بھی سفارش کریں گے. سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل الجنہ بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم. میری امت کی ایک آدمی کی سفارش سے قبیلے بنو تمیم سے زیادہ افراد جنت میں جائیں گے. ایک آدمی سفارش کرے گا تو اللہ اس کی سفارش سے قبیلے بنو تمیم، ایک بہت بڑا قبیلہ عرب کے قبائل میں، اس قبیلے کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. بعض شارحین نے اس کی تعیین بھی کی ہے، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، واللہ اعلم. بچے بھی سفارش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یموت بینہما 3 اولاد. اگر کسی مسلمان کے 3 بچے غیر بالغ بچے، کسی مسلمان کے 3 غیر بالغ بچے وفات پا جائیں تو اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ والدین کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ قیامت کے دن بچوں سے کہے گا ادخلوا الجنہ، اے بچوں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. بچے کہیں گے حتیٰ یدخل ابانا، نہیں جائیں گے جب تک کہ تو ہمارے ماں باپ کو جنت میں داخل نہ کر دے. بچے کیا کہیں گے؟ حتیٰ یدخل اباؤنا، نہیں جائیں گے جنت میں جب تک تو ہمارے ابا امی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا تب تک نہیں جائیں گے. اللہ کہے گا ادخلوا الجنۃ انتم وآباؤکم، جاؤ اپنے ماں باپ کو لے کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو غیر بالغ بچوں کی شفاعت، حتیٰ کہ اعمال صالحہ بھی شفاعت کریں گے. نیک اعمال بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے. قرآن شفاعت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قیامت کے دن سفارش کرے گا. یہ قرآن سفارش ہی بن کے آئے گا. فرمایا خصوصیت کے ساتھ 2 جگمگانے والی صورتیں پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. قیامت کے دن یہ 2 صورتیں آئیں گی. کیسے آئیں گی؟ کأنہما غمامتان، گویا کہ 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں یا سب باندھے پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں. تو حاجان عن اصحابہما، آ کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، اللہ سے جھگڑا کریں گی، سفارش کریں گی. سورہ ملک کی فضیلت بھی ہے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے سے کھانے پینے سے شہوات سے دن میں رو کے رکھا، میری سفارش کو قبول کر. قرآن کہے گا کہ اللہ رات میں نے سونے سے اسے رو کے رکھا، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. جیسے ابھی سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، قرآن میں ایک سورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے. اس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا. اور وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. حتیٰ کہ حجر اسود بھی سفارش کرے گا. کون؟ حجر اسود. ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو لائے گا. کیسے؟ وَلَهُ عَيْنَانِ، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہا ہوگا، زبان ہوگی بات کر رہا ہوگا. يَشْهَدُ بِهِ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍ، جس نے بھی حقیقی معنوں میں اسے چھوا ہوگا اس کے حق میں گواہی دے گا یا سفارشی کرے گا. حتیٰ کہ جنت اور جہنم بھی سفارش کریں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، اگر کوئی آدمی اللہ سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنت، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اگر کسی نے 3 بار جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ چلے ہم 3 دفعہ دعا کریں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ دو شفاعہ مثبتہ جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ایک ہے شفاعہ عامہ، عام شفاعت، اس میں انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، بچے ہیں، نیک اعمال ہیں، حجر اسود ہے، یہ سب ہو گئے۔ اور ایک ہے شفاعہ خاصہ، شفاعہ خاصہ، شفاعہ خاصہ سے مراد خاص شفاعت جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگی، شفاعہ خاصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت والے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا۔ سب سے پہلے خبر میری پھٹے گی، وَأَوَّلُ شَافِعِينَ، سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں، اور سب سے پہلے سفارش میری ہی قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات کا تذکرہ کیا، اللہ نے مجھے انبیاء اکرام پر 6 باتوں کی وجہ سے خصوصیت دی ہے۔ اعطیت الشفاعہ، اللہ نے مجھے شفاعت دی ہے۔ ایک حدیث میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا گیا، یا تو شفاعت قبول کرے یا تو آپ کی آدھی امت جنت کو جائے گی، 2 باتوں میں سے ایک بات۔ آپ نے فرمایا میں نے شفاعت کو قبول کر لیا، میں نے، اس لیے کہ شفاعت یہ اس سے زیادہ عام ہے، یہ شفاعت کیا ہے، یہ پہلے سے زیادہ عام ہے۔ تو ایک ہے شفاعہ عامہ اور ایک ہے شفاعہ خاصہ، وہ شفاعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت اور سفارش ہے، اہل علم نے اس کی کئی قسمیں بیان کی ہیں۔ ان قسموں میں سے کچھ قسمیں جو نبی کے لیے خاص ہیں، اور کچھ دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی وہ قسمیں ہو سکتی ہیں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوگی۔ شفاعت کی جو پہلی قسم ہے اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ جس کو کہتے ہیں۔ یہ شفاعت تمام مخلوق کے حق میں ہوگی، یہ شفاعت تمام مخلوق کے حق میں ہوگی، اور یہ شفاعت کرنے کا شرف صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقام محمود سے تعبیر کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اسی کو شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے، تو لوگوں کی ایک جماعت کہے گی ہم جس حال میں ہیں، ہم جس مصیبت میں ہیں سب جانتے ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، چلو جا کر کے کسی سے مطالبہ کریں، درخواست کریں کہ وہ اللہ کے حضور سفارش کریں۔ چنانچہ گنہگاروں کی ایک ٹیم باری باری بہت سارے انبیاء کرام کے پاس جائے گی، ایک کے بعد دیگرے۔ سب سے پہلے وہ جماعت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی، کہے گی کہ آپ سب انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی ہے، اللہ نے آپ کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، ہم جس حال میں ہیں ہماری یہ حالت آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے، حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں۔
آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، کہیں گے غضب اليوم ربی غضبا، آج میرا رب شدید غصے میں ہے۔ یہ غصہ نہ پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا جائے، اور اپنی غلطی کو یاد کر لیں گے، کہیں گے کہ اللہ نے مجھے فلاں درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ڈرتا ہوں سفارش کے لیے جاؤں کہیں اس غلطی پر میرا مواخذہ نہ ہو جائے، نفسی نفسی کہہ کر کے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ کہیں گے کہ تو نوح کے پاس جاؤ، اس لیے کہ پہلے رسول ہیں، شاید وہاں کچھ بات بن جائے۔ چنانچہ وہ جماعت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی، کہے گی کہ اللہ نے آپ کو انسانوں کی طرف پہلا رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے، اللہ نے آپ کو شکور قرار دیا ہے، ہم جس مصیبت اور پریشانی میں ہیں ہماری یہ مصیبت آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کے حضور سفارش کر دیں کہ جلد حساب و کتاب کا آغاز کر دیں۔ نوح علیہ السلام بھی یہی بات کلمات دہرائیں گے، کہیں گے نفسی نفسی غضب اليوم ربی غضبا، آج رب شدید غصے میں ہے۔ یہ غصہ نہ پہلے کبھی دیکھا گیا تھا، نہ بعد میں کبھی یہ غصہ دیکھا جائے گا۔ پھر اپنی غلطی کو یاد کر کے دامن چھڑا لیں گے، کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں سفارش کر دی تھی، ڈرتا ہوں کہیں میرا مواخذہ نہ ہو جائے۔ کہیں گے ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ جماعت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے گی، کہیں گی کہ اللہ نے آپ کو خلیل الرحمن بنایا ہے، ہم جس مصیبت میں پریشانی میں ہیں ہماری مصیبت آپ سے مخفی نہیں ہے، اللہ کے حضور سفارش کر دیں۔ انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ 3 جھوٹ میں نے بول دیے تھے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام اپنی ایسی غلطیوں کو یاد کر کے ڈر رہے ہیں جن غلطیوں کو اللہ نے آلریڈی معاف کر دیا ہے، اور ہم ہیں کہ بے خوف زندگی گزار رہے ہیں۔ جو شرعاً اسلام کی نظر میں بھی وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، کانپ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بے شعوری زندگی گزار رہے ہیں۔ انبیاء جو سب سے انسانوں میں سب سے افضل البشر ہوتے ہیں، ان کی یہ حال، اور ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی کچھ بھی احساس نہیں ہے، جنت کی امید پہ جی رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، میرے پاس کچھ نہیں ہو سکے گا، آج پروردگار بہت غصے میں ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں میری غلطی پر میرا مواخذہ نہ کر لیں۔ کہیں گے کہ موسیٰ کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ جماعت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، کہے گی کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے لوگوں پر فضیلت دی ہے، آپ اللہ کے حضور سفارش کیجئے۔ وہ بھی اپنی ایک غلطی کو یاد کریں گے کہ انہوں نے ایک نفس کو، ایک جان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ جماعت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ بھی سفارش یا شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے، لیکن حدیث میں ان کی کسی غلطی کا تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کسی غلطی کو یاد کیا ہو۔ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہاں تم کچھ کام بن سکتا ہے۔ چنانچہ وہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، کہے گی کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، ہم جس حال میں ہیں ہماری حالت آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سننے کے بعد میں سفارش کے لیے آمدہ ہو جاؤں گا، میں چل پڑوں گا، یہاں تک کہ عرش کے نیچے آؤں گا، سجدے میں گروں گا، اللہ کی تعریف بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے حمد اور ثنا کے دروازے اوپن کر دیں گے، اللہ تعالیٰ حمد اور ثنا کے جو کلمات ہیں وہ مجھے القاء کرے گا، میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اس جیسی تعریف کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تعریف کے کلمات اللہ مجھے سکھائے گا، القاء کرے گا، حمد و ثنا کے دروازے اللہ کھولے گا، میں سجدے میں گر کر کے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کروں گا۔ ایک طویل مدت کے بعد
جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یا محمد ارفع رأسک، اے محمد سر کو اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی۔ اٹھائیں گے، پہلے اپنی امت کو یاد کریں گے، کہیں گے رب امتی امتی، کہیں گے آپ کی امت میں سے وہ جو جن کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانا ہے، جنت کے جو دائیں طرف کے جو دروازے ہیں ان سے آپ ان کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا شفاعت، اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے پھر حساب و کتاب کا آغاز، یہی شفاعت کبریٰ کے بعد اس سے پہلے تک لوگ میدان محشر میں پریشان حال ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور اگر کشتی چلانا چاہے تو آنسوؤں میں کشتی چلائی جا سکے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت قیامت کے دن حاصل ہوگی اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک پہلی شکل کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، اسی کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اسی کے بعد حساب اور کتاب کا آغاز ہوگا۔ شفاعت کی دوسری صورت جنت میں داخلے کی شفاعت، حساب کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد مستحقین جنت کے متعلق آپ سفارش کریں گے کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایک تو جنت میں داخلے کی شفاعت، بعض مومنین کے متعلق آپ کی شفاعت یہ ہوگی کہ بلا حساب و کتاب انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، جیسے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے کہا تھا، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو بلا حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں۔ پھر اصحاب اعراف کے لیے آپ کی شفاعت ہوگی۔ اصحاب اعراف کون ہیں؟ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، آپ سفارش کریں گے کہ انہیں بخش دیا جائے۔ کبیرہ گناہ کے مرتکب کے لیے آپ کی شفاعت ہوگی، 2 طرح سے ہوگی۔ یہ اہل توحید میں سے جنہوں نے کبیرہ گناہ کا اقرار کیا ہو اور وہ جہنم کے مستحق بن چکے ہو، آپ شفاعت کریں گے کہ انہیں جنت میں داخل نہ کیا جائے، انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے، انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ دوسرا، اہل جنت میں سے یعنی موحدین میں سے جنہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو بھی چکے تھے، آپ کی سفارش کے بعد انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے جنت میں بلند درجات کے لیے آپ کی شفاعت ہوگی، جہنم میں تخفیف عذاب کے لیے شفاعت ہوگی، جیسے ابو طالب کے لیے آپ کی شفاعت۔ پوچھا گیا شفاعت فائدہ دے گی؟ ابو طالب کو کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ کی جو اتنی حمایت کی ہے ابو طالب نے، کچھ فائدہ ہوگا؟ کہا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جاتے، میری شفاعت کے نتیجے میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا بتایا جا چکا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ چاہت ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں سفارش کرے؟ ہے نا؟ پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ کا اقرار خالصۃ من قلبہ، اخلاص کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کا اقرار اخلاص کے ساتھ، اخلاص بھی ایسا کہ اس میں شرک کی ذرا برابر بھی آمیزش نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس میں آپ سے پوچھا گیا قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا، وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ ایک تو پہلے اپنے توحید کی اصلاح کریں، اس کے لیے کتاب التوحید پڑھ رہے ہیں کتاب التوحید؟ شروع کی، الحمدللہ، خوشی کی بات ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، اذان کے بعد کی جو دعا ہے نا اس کا بھی اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جو اذان سن کر کے یہ دعا پڑھتا ہے
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته. یہ دعا پڑھتا ہے، فرمایا حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش اور شفاعت حلال ہو جائے گی. پڑھتے تھے، پڑھ رہے تھے، جو نہیں پڑھ رہے تھے وہ اس نیت کے ساتھ اب سے پڑھے، جو پڑھ نہیں رہے تھے اس نیت سے پڑھے کہ اللہ مجھے نبی کی سفارش کا حقدار بنا دے. ٹھیک ہے، ہاں اذان کے جواب کے بعد من قال حين يسمع النداء. چلیں کتنے ہو گئے؟ 2. 3 نبی پر درود بھیجیں کثرت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10، جو صبح 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے بھی میری سفارش اور شفاعت حاصل ہوگی. 4 نمبر پر الاکثار من نوافل، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں. زیاد بن ابی زیاد مولا مخزوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو خادم ہوتے تھے، خدمت گزار ہوتے تھے، آپ ان سے کہا کرتے تھے کچھ ضرورت ہے تو طلب کر لو. آپ نے ایک دن پوچھ لیا اپنے کسی غلام سے کوئی ضرورت ہو تو بولو، لیکن وہ لوگ بھی جو ہے نا آخرت کے لیے جینے والے لوگ تھے، دنیا کے لیے جینے والے لوگ نہیں تھے. اس دور کے نوکرانیوں کا حال یہ کہا کہ اللہ کے رسول میری حاجت یہ ہے کہ ان تشفع علی یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ سفارش کر دیں. اور یہی روایت ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں مجھے آپ کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، جنت میں مجھے آپ کی رفاقت اور صحبت نصیب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. ٹھیک ہے، اس معاملے میں میری مدد کرو. کیسے؟ سجدوں کی کثرت کے ذریعے سے. سجدوں کی کثرت سے مراد سجدہ کہہ کر کے نماز مراد لی گئی ہے، کیونکہ سجدہ نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے. مسجد کو مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سجدہ گاہ ہے نا. حالانکہ نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے، قیام بھی ہوتا ہے، لیکن مسجد کو سجدے کی طرف منسوب کر دیا گیا، کیونکہ یہ جو سجدے کی حالت ہے نا اللہ کو بہت پسند ہے. مرکی نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ رکوع کرنے کی جگہ ہے، بولتے ہیں کیا؟ قیام کی جگہ ہے، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں. مسجد بولتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی عاجزی ہے کہ بندہ اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکا دے. تو کہا کہ زیادہ سجدے کر کے اس معاملے میں میری مدد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ میں تمہارے لیے سفارش کر دوں گا. اسی لیے میں بتایا تھا، کیا بات بتایا تھا؟ شفاعت کی بنیاد پر عمل کو ترک نہ کریں. آپ نے یہ نہیں فرمایا اس صحابی سے جاؤ میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسے عمل کو انجام دینے کی رہنمائی فرمائی جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ ہے نماز اور سجدوں کی کثرت. تو کیا ہوا؟ شفاعت صرف آرزوؤں سے اور تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا جاؤ تم نے میری خدمت کی ہے ہو گیا مسئلہ. کہا کہ نیکیاں کرو، اللہ خوش ہو جائے گا تم سے، اللہ راضی ہو جائے گا تو مجھے موقع ملے گا. اللہ راضی ہو جائے گا تو تم سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے موقع ملے گا. تو سفارش آرزوں اور تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی ہے. کتنے ہو گئے؟ 5 نمبر پر مدینے میں قیام کے دوران وہاں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا. حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، مدینے میں کچھ تکلیفیں آئیں تو آ کر کے شکایت نہیں کرنا، لارج اچھی نہیں تھی، کھانا اچھا نہیں تھا، فلاں اچھا نہیں تھا. حج کے لیے جا رہے ہیں، آزمائشیں آئیں تو صبر کر کے آ جانا، جھگڑتے نہیں رہنا جا کر کے ادھر آپ اتنے زیادہ پیسے لیے سہولتیں نہیں دیے بول کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصبر على لأواء المدینة وشدتها احد من امتی. میری امت میں کا کوئی شخص مدینے میں قیام کے دوران
پیش آنے والی مشکلات اور مصائب پر صبر کرے گا تو کیا ہوگا؟ الا کنت له شفیعا یوم القیامت و شہیدا، قیامت کے دن یا تو میں اس کے حق میں شہادت دوں گا یا تو سفارش کروں گا۔ تیسرا ہے مدینے میں جا کے مرنا، الموت بالمدینہ، چھٹا ہے کیا؟ ہاں چھٹا ہے، چھٹا مدینے میں جا کر کے مرنا۔ السادس، مدینے میں جا کے مرنا بولے تو جا کے خودکشی کریں گے کیا؟ مدینے میں جا کر کے قیام کرنا یہاں تک کہ آپ کی فطری موت آ جائے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیفعل، جو مدینے میں جا کر کے مر سکتا ہے وہاں جا کر کے مر جائے، یعنی وہاں قیام کرے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، خودکشی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، جا کر کے وہاں سیٹل ہو جائے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس وہیں آ جائے۔ فإنی اشفع لمن مات بها، جو مدینے میں مرے گا میں اس کے لیے سفارش کروں گا، جو مدینے میں مرے گا میں اس کے لیے سفارش یا شفاعت کروں گا۔ کچھ لوگ ہیں جو قیامت کے دن سفارش اور شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے، کون ہیں؟ کفار، مشرکین، ٹھیک ہے، جن کا کفریہ عقائد ہو۔ اللہ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کا فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ بے نمازی، بے نمازی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان کفر اور شرک کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے۔ آدمی نماز کو چھوڑتا ہے تو کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو مجرمین سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کیوں آ گئے جہنم میں، کس گناہ کی وجہ سے؟ قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے آ گئے۔ ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے نہ بندوں کا حق ادا کرتے تھے۔ وکنہ نخوض مع الخائضین، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وکنہ نکذب بیوم الدین، قیامت کا ہم نے انکار کر دیا تھا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین آ گئی، موت آ گئی۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز کو ترک نہ کریں، نماز کو ترک کریں گے تو پھر کوئی آپ کے لیے سفارش یا شفاعت نہیں کرے گا۔ شفاعت کے لیے تو نماز ہی کی آپ نے تلقین کی صحابہ کو، کہا بھی نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا، خوش ہوگا تو میں سفارش کر سکوں گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی لن تنالہما شفاعتی، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میری سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ ایک ظالم حکمران ہے، وہ غلو کرنے والا، دین سے نکل جانے والا، دین میں غلو کرنا، دین میں غلو کرنا، ایکسٹریمزم جس کو کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ جو غلو کرے گا نبی کی سفارش سے محروم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، جو کثرت سے لعن طعن کرتے ہیں، گالی گلوچ بکتے ہیں، نہ انہیں سفارش کی اجازت ہوگی نہ ان کو گواہ بنایا جائے گا، نہ ان کے حق میں نہ ان کو خود سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ لعن طعن کرنا، گالی گلوچ، بات بات پہ، تو اس حدیث کی روشنی میں اپنی زبان کا جائزہ لیں، اس حدیث کی روشنی میں اپنی زبان کا جائزہ لیں۔ قیامت کے دن جب سب لوگ سفارش کر رہے ہوں گے تو ان کو سفارش سے روک دیا جائے گا۔ بدعتیوں کو بھی، بدعتیوں کے حق میں بھی سفارش فائدہ نہیں دے گی، نبی کہیں گے کہ سوخن سوخن، میری نظر سے انہیں دور کر دو، میری نظر سے انہیں دور کر دو۔ تو شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ شفاعت مثبتہ، اب تک شفاعت مثبتہ ہی پڑھ رہے تھے نا ہم لوگ، اب بچا کون سا ہے؟ شفاعت منفیہ۔ کیا ہے؟ شفاعت منفیہ۔ منفیہ سے مراد جس سفارش یا شفاعت کی نفی کی گئی ہے، انکار کیا گیا ہے،
یہ وہ شفاعت ہے جو غیر اللہ سے ایسے امور میں مانگی جاتی ہے جن کو پورا کرنے کی قدرت کس کو ہے؟ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ جیسے میں شروع میں بتایا تھا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اولیاء بزرگان دین کا اللہ کے ہاں بڑا زور چلتا ہے، یہ خود آگے بڑھ کر کے اللہ سے سفارش کرتے ہیں، یہ سب اجازت نہیں لیتے، جس بات پر اڑ جاتے ہیں اس کو منا لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو شفاعت کا یہ خود ساختہ نظریہ ہے، اس کی بنیاد پر دنیا میں بزرگان دین کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت اور بندگی تک کرتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارتے تک ہیں۔ یہ جو شفاعت ہے کہ بزرگان دین کا اللہ کے پاس بڑا چلتا ہے، یہ از خود سفارش کرتے ہیں، یہ جو نظریہ شفاعت ہے اللہ نے اس کی نفی کی ہے۔ اس طرح کی کوئی سفارش اور شفاعت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو شفاعت مثبتہ ہے وہ اس وقت جب اللہ شافع سے راضی ہو، مشروع سے راضی ہو، شافع کو اجازت دے، از خود سفارش کریں گے، اللہ سے منوا لیں گے، اللہ پر ان کا بڑا زور چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی سفارش اور شفاعت کی نفی کر دی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں کسی کا زور چلنا تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے پیغمبر اور مقرب فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر بات تک نہیں کر سکیں گے۔ اور اس جگہ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا، بتاؤ کون ہے جو کسی قسم کا کوئی اختیار رکھتا ہے کس معاملے میں، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم او امہ، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے، زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے، کوئی ہے جو اللہ کے اس معاملے میں آڑے آ سکے؟ ہے؟ اللہ کے ہم بڑا زور چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ان کی ماں کو زمین والوں کو ہلاک کر دے، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس ارادے سے روک سکے؟ کچھ اختیار ہے کسی کے پاس؟ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو اس سفارش اور شفاعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسی باتوں کی خبر دے رہی ہو جس کو اللہ نہ آسمان میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے۔ تو سفارش یا شفاعت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے نبی سفارش کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نبی کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ آپ نبی کی سفارش چاہتے ہیں تو نبی کی سفارش کے لیے بھی کس سے سوال کرنا ہوگا؟ اللہ سے ہی مانگنا ہوگا کہ اللہ قیامت کی نبی کی سفارش کا حقدار بنا دے۔ نبی کی سفارش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی عبادت اور بندگی شروع کر دیں۔ تو سفارش اور شفاعت محض ایک اعزاز ہے، کیا ہے؟ ایک سارے معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ جو شفاعت جو مشرکین کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی کہ ایسی سفارش اور شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں آخری ایک بات درس کو ختم کرتے ہوئے ایک حدیث بتا کر کے آج کے درس کو ختم کروں گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفاعت الملائکہ، فرشتوں نے سفارش کر لی ہے، وشفع النبیون، نبیوں نے بھی سفارش کر لی ہے، وشفع المؤمنون، مومنوں نے بھی سفارش کر لی ہے، ولم یبق الا ارحم الراحمین، بچے کون ہیں اب؟ اللہ کی ذات، فیقبض قبضۃ من النار، تو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر جہنم سے لوگوں کو نکالے گا، لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ جو بھی سفارش کریں گے انبیاء ان کے لیے جن کے پاس کچھ تو کچھ نیکیاں ہو، اب جن کے لیے کچھ بھی نیکیاں نہیں ہے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ پھر ارحم الراحمین کیا کرے گا؟
مٹھی بھر کے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، جنت جہنم میں جل جل کر کے جو ہے نا کوئلے کے مانند ہو جائیں گے، لا کر کے انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو پھر وہ کھل جائیں گے۔ وہ واضح ہے؟ تو یہ سفارش اور شفاعت کا جو موضوع ہے ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ باقیہ دنیاوی امور میں اگر آپ کسی سے سفارش یا شفاعت طلب کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی امور میں جائز ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ جس سے آپ سفارش کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ زندہ ہو، نمبر 2 حاضر ہو، نمبر 3 قادر ہو، عاجز نہ ہو، نمبر 4 اس کو ظاہری سبب سمجھ کر کے اختیار کیا جائے، نمبر 5 صرف ظاہری امور میں سفارش کی جائے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی امور میں آپ کسی سے سفارش کا مطالبہ کر سکتے ہیں، جس سے سفارش کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کیا ہوں؟ زندہ ہوں، حاضر ہو، قادر ہو۔ جن امور میں سفارش کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس پر قدرت رکھتا ہو۔ جن پر قدرت نہیں رکھتا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ بزرگان دین کو مجھے اولاد دو بولیں گے تو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ نہیں ہے نا۔ قادر ہونا ہے، عاجز نہیں ہونا ہے۔ نمبر 4 اس کو محض ایک وسیلہ سمجھ کر کے اپنانا ہے۔ اور نمبر 5 سفارش یا شفاعت صرف جائز امور میں۔ واضح ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں تو سفارش اور شفاعت کا جو موضوع ہے ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہے غلو کرنا، ایکسٹریم، حد سے بڑھ جانا۔ ابراہیم جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، انہوں نے غلو کر کے انہیں اللہ بنا دیا یا ابن اللہ بنا دیا۔ مسلمانوں میں بھی یہ غلو پایا جاتا ہے۔ نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نور من نور اللہ ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، یہ سب کیا ہے؟ غلو ہیں۔ یہ وسیلہ الگ ہے، شفاعت الگ ہے۔ وسیلہ ہم لوگ پڑھیں گے نواقض اسلام میں سے دوسرا ناقض۔ نواقض اسلام میں سے دوسرا ناقض کیا ہے؟ وسیلہ ہی ہے۔ وسیلے سے پہلے شفاعت سمجھنا ضروری ہے۔ وسیلہ کیوں بناتا ہے؟ جب ان کو سفارشی سمجھتا ہے۔ جب آدمی سمجھتا ہے کہ سفارش کریں گے قیامت کے دن، تبھی کیا کرتا ہے؟ ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو وسیلہ بناتا ہے، ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے۔ تو وسیلے میں اگر شفاعت میں بگاڑ ہو تو پھر وسیلہ آتا ہے۔ اگر شفاعت سمجھیں گے تو پھر وسیلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو وسیلہ جو ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ شفاعت کا جو مسئلہ ہے اس کو ٹھیک سے نہیں سمجھا گیا ہے۔ شفاعت کا مسئلہ کلیئر ہو جائے تو پھر وسیلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ محرم پہنا شروع ہو رہا ہے، بلال کے پاس پنجہ رکھ لکھو، دوسری اور جگہ پنجہ رکھ لکھو، بہت سارے مرد عورتیں ہو جاتی ہیں۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور تمہاری ذمہ داری بھی ادا کرو، انکار منکر کی ذمہ داری بھی ادا کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کے حق میں دعا کرو ہدایت کی۔ فتویٰ لگانا آسان ہے لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ آپ سیکنڈوں میں ان کو کافر یا مشرک کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اب آپ اپنی ذمہ داری کس حد تک انجام دیے ہیں، کتنی آپ کوشش کی ہیں۔ تو ان کے بارے میں کفر یا مشرک ہونے کا فتویٰ لگانے سے بڑھ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے اور انہیں ہدایت پر لانے کی کوشش اور فکر کرنا ہے۔ ٹھیک، بتایا تھا نا 7 یا 8 قسمیں بتایا تھا نا سفارش کی۔ اہل توحید میں سے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا، گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، تو نبی سفارش کریں گے تو انہیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک ہے، بتایا تھا نا پوری 7 یا 8 قسمیں، لگ بھگ 8 قسمیں بنتی ہیں۔ اہل کبائر کی 2 صورتیں میں نے بتایا تھا، اگر الگ الگ کر دیا جائے تو مکمل 8 صورتیں، 8 شکلیں بن جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کی۔
مشرک کو کلمہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ مشرک کو کلمے کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایسے کہ وضو کر کے اگر کوئی آدمی ہوا خارج کر دے اور نماز پڑھ لے تو نہیں ہوتی نا. کلمہ پڑھ کے شرک کر دیا تو پھر وہ کلمہ ہی نہیں رہا. کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا کام کیا پھر وہ کلمہ نہیں رہا. وضو کرنے کے بعد نواقض یعنی نواقض وضو میں سے کوئی ایک کام ہو گیا تو پھر وضو رہے گا کیا؟ وہ نہیں رہتا نا. نہ میں یہ خالی قیام کر سکتا ہوں، سجدہ نہیں کر سکتا ہوں بول سکتے ہیں آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے آدمی اسلام میں نہیں رہتا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. واضح ہے؟ ٹھیک. کیا بولے؟ بچے ضد کرتی نہیں کرتی وہ معلوم نہیں، لیکن فائدہ ہوگا اس سے بھی. ہاں بھائی، بچے اللہ سے جھگڑتی نہیں جھگڑتے وہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن اسے بھی فائدہ ہوگا. کیا بولے؟ اگر ایک بچہ بھی مر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، کسی کے 3 بچے وفات پا جائیں تو 3 بچے جہنم کی آگ سے اس کے لیے پردہ اور رکاوٹ بنیں گے. کسی خاتون نے پوچھ لیا 2، آپ نے فرمایا ہاں 2 کا بھی یہی ہے. حتیٰ کہ بعض روایتوں میں 1 کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 1 بھی اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، سفارش کا الگ معاملہ ہے اور آڑ بننے کا الگ معاملہ ہے. مین سوچ ہے وہ. کیا ہے وہ؟ مین سوچ ہے وہ. آپ رہا تو کیا بھی نہیں، نہ پنکھا چلتا، نہ فریج چلتا، نہ مائک چلتا ہے. مائک سوچ آن رہا تو سب کی زینت، ہماری نماز کی خوبصورتی، ہماری عبادتوں کی خوبصورتی. ٹھیک ہے، چلے گا انشاءاللہ. وہ بھی ایک شکل ہی ہے نا اس کی بھی.